توجہ فرمائیں گے، اللہ الصمد، ان سے کہہ دے میں بے نیاز ہوں، لم یلد ولم یولد، ان سے کہہ دے نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ مجھے کسی نے جنا ہے۔ سادہ سا ترجمہ کروں تاکہ بچے سمجھ جائیں، نہ میرا کوئی بیٹا ہے نہ مجھے اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ میں اللہ کسی کا بیٹا ہوں۔ رب العزت نے اگلا جملہ کہا ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں گے جہاں جہاں تشریف فرمائے، رب العزت فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اے حبیب ان سے کہہ دے میرا کوئی کفو نہیں، میرا کوئی ہم پلہ نہیں، میرا کوئی برابری کرنے والا نہیں، میرا کوئی مد مقابل نہیں۔ 2 مرتبہ کفوًا کا لفظ میری نظروں سے گزرا ہے، ذاکرین تشریف فرمائے، کافی سارے پڑھے لکھے چہرے تشریف فرمائے، آپ توجہ فرمائیں گے 2 مرتبہ کفوًا کا لفظ میری نظروں سے گزرا ہے۔ پہلی مرتبہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا اور کہا کفواً احد، میرا کوئی ہمسر نہیں، میرا کوئی ہم پلہ نہیں۔ دوسری مرتبہ پیغمبر نے علی کو دیکھ کے فرمایا لولا علی لم یکن لما فاطمہ کفواً، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ یہاں سلامت رہیں، صدا جیتے رہیں، مولا کس کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی مد مقابل نہ ہوتا۔ یعنی پیغمبر نے یہ حدیث مبارکہ فرما کے دنیا والوں کو بتایا جیسے فاطمہ کا علی کے علاوہ کوئی ہمسر نہیں، ایسے علی کے علاوہ فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں، ایسے ہی فاطمہ کے علاوہ علی کا کوئی ہمسر نہیں، علی کا کوئی مد مقابل نہیں، علی کا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ گرمی زیادہ آپ منا رہے ہیں، تھوڑا سا معیار سماعت بلند فرمائیں گے، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں۔ سرکار ابو طالب کے کتنے بیٹے ہیں؟ 4۔ سرکار ابو طالب کے 4 بیٹے، جناب طالب، جناب جعفر، جناب عقیل، جناب علی، 4 بیٹے سرکار ابو طالب کے، 4 بیٹے سرکار ابو طالب کے۔ اس کے باوجود بیٹے سارے ابو طالب کے ہیں، ماں بھی ایک ہے، خون بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، سارے کے سارے سرکار ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ لیکن جب علی کی باری آتی ہے، یہ 3 ایک طرف ہو جاتے ہیں، علی دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ یہ 3 بیٹے سرکار ابو طالب کے سگے بیٹے ہو کے علی کے برابر نہیں۔ دنیا والوں کو سمجھ لینا چاہیے، جب علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی جیسے نہیں، کسی غیر کے بیٹے علی جیسے کیسے ہو گئے؟ یہاں سلامت رہیں، صدا جیتے رہیں، نہ تن خیر ہوئے۔ نعرے علی ڈیوٹی ذاکرہ ہی کرنی ہے، چلو نعرہ حیدری، یہ آئے سلامت رہیں یا علی کہنے والے۔ واللہ فرماتا ہے میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میں بے نیاز ہوں، میرا کوئی مد مقابل نہیں۔ وہ واللہ خیر الرازقین کا مصداق ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ رات کو گھروں میں بوریاں گندم کی بھیج دیتا ہے، پکی پکائی روٹیاں بھیج دیتا ہے؟ نہیں، اس نے اسباب رزق پیدا کیے ہیں۔ نہیں توجہ فرما رہے، اس نے اسباب رزق پیدا کیے ہیں۔ اس نے زمین تمہیں دی ہے، کھیتی باڑی کرو۔ اس نے طرح طرح کے ذریعہ معاش بنا دیے، اب کسب کرنا تمہارا کام ہے، وہاں سے حاصل کرنا تمہارا کام ہے۔ چلو آپ پریشان ہو گئے ہیں، جناب مریم سلام اللہ علیہ، جب جناب عیسیٰ کی آمد کا وقت قریب ہوا، جناب مریم بیت المقدس سے نکلیں، کھجوروں کے جھنڈ میں آئیں، توجہ فرمائیں گے، کھجوروں کے جھنڈ میں جناب مریم آئیں۔ عیسیٰ کی آمد کا وقت قریب ہوا، پریشان، بھوک لگی ہے، اللہ کی آواز آئی مریم پریشان نہ ہو، سوکھی کھجوروں کو اللہ نے ہرا کر دیا، سوکھی کھجوریں ہری ہو گئی، پھل لگ گیا، سوکھی کھجوریں ہری ہو گئیں، پھل لگ گیا، پھل پک گیا۔ اب اللہ فرماتا ہے مریم اٹھ، کھجور کے تنے کو ہلا، کھجوریں گریں گی اٹھا کے کھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، ہماری اوقات تو نہیں ہے لیکن پھر بھی عرض کرتے رب العالمین ہرے کر دیے درخت تو نے، سوکھی کھجوروں کو ہرا کر دیا، ان پہ پھل لگا دیے، اس کے باوجود اگر تو پھل اتار کے جبریل کو کہتا کہ مریم کے سامنے رکھ دے، مریم اٹھا کے کھا لیتی۔ فرمایا میں نے اسباب رزق پیدا کیا ہے، وہاں سے ہلا کے اٹھا کے کھانا مریم کا کام ہے۔ نہیں توجہ سارے مجمع کی، حالانکہ اللہ جبریل کے ذریعے بھیج سکتا تھا، کھجوریں جبریل اتارتا، تھال میں رکھتا، پیالی میں رکھتا، جناب مریم کے سامنے رکھ دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے اسباب رزق پیدا کیا، سوکھے درخت کو ہرا میں نے کیا ہے، اس پہ کھجوریں میں نے لگائی ہیں، اب مریم کا کام اسے ہلائے اور اٹھ کے کھائے۔
مریم ہلائے اس کو اٹھ کے کھائے۔ اب بھی دنیا والوں کو عظمت فاطمہ سمجھ نہیں آئی۔ جو اٹھ کے کھجور کو ہلائے اور کھجوریں اٹھا کے کھائے اسے مریم کہتے ہیں۔ جس کے گھر میں فرشتے نوکری کرنے کے لیے آ جائیں اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ یہاں سلامت رہیں سینے کی طاقت سے حیدری، سلامت رہیں یا علی کہنے والے، اسے زہرا کہا جاتا ہے جس کے گھر میں فرشتے نوکری کے لیے آ جائیں۔ سامنے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، بھائی تشریف فرما ہے۔ سرکار عباس نے ایک خطبہ پڑھا ہے، جو بھائی لشاریاں میں تھے ادھر انہوں نے سنا ہے، کافی سارے چہرے نئے ہیں تو ایک دو جملے پڑھتا ہوں سرکار عباس کے۔ 8 ذی الحج کو سرکار عباس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے ایک خطبہ پڑھا ہے۔ سرکار عباس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے، یہ جملہ تبدیل کروں، سرکار عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے تھے، کعبہ عباس کی تلیوں کو چوم رہا تھا۔ نہیں پیچھے رہ گیا مجمع، تھوڑا سا میرے سماعت آپ بلند فرمائیں گے۔ سرکار عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے تھے، سرکار عباس کی نظر امام حسین کے چہرے پہ، حاجیوں کی نظریں کعبہ پر، کعبہ کی نظر حسین پر، حسین کی نظر عباس پر، عباس کی نظر حسین پر۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، پھر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون میرے ساتھ سفر کرے گا۔ حاجیوں کی نظر کعبہ پہ، حسین کی نظر، امام حسین کی نظر کعبہ کی طرف، حاجیوں کی نظر کعبہ کی طرف، حسین مولا کا چہرہ سرکار عباس کی طرف، نظریں سرکار عباس کی طرف، سرکار عباس کی نظریں امام حسین کی طرف۔ مجھے نہیں پتا، بس ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، جس کی عبادت جہاں ہو رہی تھی وہ وہاں دیکھ رہا تھا، جس کی عبادت جہاں تھی وہ وہاں دیکھ رہا تھا۔ سرکار عباس بام کعبہ پہ آ گئے، لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو حسین علیہ السلام کا رستہ روکنے آئے ہو کعبہ میں؟ سرکار عباس نے مخاطب کر کے فرماتے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، فرمایا تم کیا جانو، لاکھوں حمد ہے اس اللہ کی جو حمد کے لائق ہے۔ فرمایا اس اللہ کی حمد ہے جس نے اس حسین کے بابا علی کے قدموں سے کعبہ کو شرف بخشا ہے، جس نے کعبہ کو فضیلت بخشی ہے، جس نے کعبہ کو شرف بخشا ہے۔ سرکار عباس نے اگلا جملہ کہا امسح بیتن اصبح قبلہ، جو کل تک ایک گھر تھا علی کے قدموں کی وجہ سے قبلہ بن گیا ہے، جو کل تک ایک گھر تھا علی کے قدموں کی وجہ سے آج قبلہ بن گیا ہے۔ سرکار عباس نے اگلا جملہ کہا، سرکار عباس کا جملہ سنیں گے، ذاکرین علماء کے جملے آپ سنتے بڑی داد دیتے، سرکار عباس کا جملہ سنیں گے۔ سرکار عباس فرماتے ہیں لوگوں سنو، تم سمجھتے ہو کہ تم نے امام حسین کا رستہ روکا ہے، حسین کو حج نہیں پڑھنے دو گے، حسین کو کعبہ کا طواف نہیں کرنے دو گے۔ سرکار عباس نے امام حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اگر حسین مولا نے مجھے پابند نہ کیا ہوتا، اگر حسین کی منشا نہ ہوتی، اگر حسین نے مجھے روکا نہ ہوتا، میں تم پر ایسے حملہ کرتا جیسے باز چڑیوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہاں سلامت رہیں، صدا جی ہیں، میں تم پہ ایسے حملہ کرتا جیسے باز چڑیوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ سرکار عباس نے اگلا جملہ فرمایا تم اسی دھوکے میں مبتلا ہو جس میں قریش مکہ مبتلا تھے، وہ اپنے نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے، اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک علی ساتھ تھے، اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک علی ساتھ تھے۔ سرکار عباس نے فرمایا تم بھی اسی دھوکے میں مبتلا ہو، جب تک حسین کے ساتھ عباس باقی ہے حسین کا بال بھی کوئی نہیں اکھاڑ سکتا۔ تھوڑی کو گھٹایا جائے، کسی کی جرت ہی نہیں ہے سرکار عباس کی طرف، سرکار حسین کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھیں۔ صلوات پڑھیں گے آل محمد کے ساتھ میں۔ سرکار عباس نے اگلا جملہ کہا، فرمایا تم امام حسین کو روکتے ہو خانہ کعبہ کے طواف سے۔ کتاب کا نام ہے حدیث کربلا، لائب مجلس اعزاز ہے، بندہ اپنے جملوں سے مکر نہیں سکتا۔ کتاب حدیث کربلا علامہ طالب جوہری نے لکھی ہے، اس میں یہ جملہ یہ خطبہ درج ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے، لیکن اس کتاب کا حوالہ اس لیے دیا کیونکہ اس میں پڑھا ہے میں نے، اس لیے حوالہ دیا ہے آپ کو۔ حدیث کربلا میں سرکار عباس نے اگلا جملہ کہا، فرمایا تمہاری کیا جرت ہے، تم حسین علیہ السلام کو کعبہ کے طواف سے روکو، اگر اللہ کے واضح راز اور حکمتیں نہ ہوتی کعبہ خود پرواز کر کے حسین کے قدموں میں آتا۔ یا سلامت رہیں، صدا جی ہیں۔ فرمایا تم سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کو حجر اسود کے بوسے سے روکا ہے؟ نہیں، حجر اسود جو حاجی بیٹھے ہیں جو عمرہ کر کے ہیں وہ گواہی دیں گے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، حجر اسود بوسہ دیتے ہیں لوگ، توجہ فرمائیں گے،
حاجی بہت سارے ہوتے ہیں، ہر بندہ حجر اسود کو ہاتھ لگا نہیں سکتا۔ علماء نے یہی کہا ہے، شیعہ سنی دیوبندی سارے علماء کہتے ہیں کہ حجر اسود کی طرف ہاتھ کرو اور چوم لو، دور سے ہاتھ کرو اور چوم لو اور چلے جاؤ، تمہارا بوسہ ہو جائے گا۔ حالانکہ حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگا، لاکھوں کروڑوں انسان جو ہیں حجر اسود کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکے، آپ نے اپنے ہاتھ کو چوما۔ میں نے ایک مولانا صاحب سے کہا جب تو نے چوما اپنے ہاتھ کو، اس نے کہا میں نے چوما ہاتھ کو ہے لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ میں نے کہا ہم پہ بھی اعتراض نہ کر، ہم تازیہ حسین کو نہیں چومتے، ذہن میں ہمارے روضہ امام حسین ہوتا ہے۔ یا سلامت رہیں، سدا جیتے رہیں، ناتھا دی خیر ہوئے۔ حجر اسود، سرکار عباس نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ تم نے حجر اسود چومنے سے حسین کو روکا ہے؟ اگر اللہ حکم دے دے تو حجر اسود خود آ کے حسین کے ہاتھوں کو چومے، حسین کے ہاتھوں پہ حجر اسود بوسہ دے۔ دین بچ گیا، لٹ گیا گھر علی کا۔ تبرکن ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ مسائب والی لسٹ میں میرا نام آ جائے۔ جب خیبر میں جنگ فتح ہو گئی، مال غنیمت کو بانٹ لیا گیا، قیدیوں کو قید کر لیا گیا، بہت ساری مستورات کو قید کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو قید کیا گیا، سیدزادہ پھوڑی کے وارث آ گئے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے، جب قیدیوں کو قید کر لیا گیا، ہائے تیرے بس میں ہے، گرمی یقیناً زیادہ ہے۔ قیدیوں کو جب قید کر لیا گیا، قید کر کے نبی دو جہاں کی بارگاہ میں لایا گیا، جملہ میں نے ایک ہی پڑھنا ہے، سرکار محمد مصطفیٰ کی آواز آئی، صفیہ، یہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی، مرحبا حارث و انتر کی بہن تھی۔ فرمایا بتا تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ صفیہ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی اور تکلیف تو نہیں ہوئی، یہ جو ہمیں قید کر کے لایا ہے نا، اس نے ہمیں وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے جوان بھائیوں کے لاشیں پڑے تھے۔ اجرکم اللہ، سیدزادہ مولا آپ کو پورے دنیا کا ذاکر بنائے، پورے ملک کا ذاکر بنائے، مولا آپ کا یہ پرسہ قبول فرمائے، جہاں جہاں مومنین تشریف فرمائے مولا آپ کے پرسے قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ ہے کر لینا، ہے تیرے بس میں ہے۔ رسول خدا نے جیسے سنا نا کہ صفیہ کو بھائیوں کے لاشوں سے گزارا گیا ہے، فرمایا بلال تجھے نہیں پتا بہنوں کو جوان بھائیوں کے لاشوں سے نہیں گزارا جاتا؟ آؤ نبی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کریں یا رسول اللہ، آج تو آپ ایک یہودی کی بیٹی کو برداشت نہ کر سکے، جوان بھائیوں کے لاشوں سے گزرے، اس وقت آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب یہی علی کی بیٹی کبھی حسین کے لاشے پر، کبھی عباس کے لاشے پر، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کے ٹکڑے، اللہ لعنت اللہ علیکم ظالم۔